بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تشترط العدالة حتى ينعقد بحضرة الفاسقين عندنا خلافا للشافعی رحمہ اللہ تعالی۔ نکاح کے شرائط کا بیان چل رہا تھا، چند شرائط کا بیان ہوا تھا۔ آج اس شرط کا بیان ہو رہا ہے کہ آیا فاسق وہ نکاح کا گواہ بن سکتا ہے یا نہیں۔ تو یہ اختلافی مسئلہ ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ ان کے نزدیک فاسق گواہ نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ باب شہادت یہ اکرام کے قبیل میں سے ہے، گواہ کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے۔ اکرم الشہود فإن اللہ یحیی بہم الحقوق، یہ روایت بنایا میں یہاں پر حاشیہ میں ہے لیکن آدھی ہیں، وہاں پر پوری ہے۔ اکرم الشہود فإن اللہ یحیی بہم الحقوق، گواہوں کا اکرام کرو اس لیے کہ اللہ تعالیٰ گواہوں کے ذریعے سے حقوق زندہ کرتے ہیں۔ آپ کا زبیر بھائی، آپ کا مجھ پہ 100 روپے قرض ہیں، لیکن میں منکر ہوں، انکار کر رہا ہوں، آپ کا حق آپ کو نہیں دے رہا۔ آپ کے پاس گواہ ہیں محمد بلال اور عزیر، محمد بلال اور عزیر یہ آپ کے گواہ ہیں، انہوں نے گواہی دے دی، تو قاضی سعید فیصلہ کر لے گا کہ 100 روپے دے دو زبیر کو۔ تو دیکھو آپ کو آپ کا حق 100 روپے مل گیا، کس وجہ سے مل گیا؟ گواہوں کی وجہ سے۔ تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گواہوں کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ حقوق کو زندہ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو گواہوں کے اکرام کا حکم دیا گیا ہے، اور فاسق وہ قابل اہانت ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کل حدیث سن چکے کہ جب آپ کسی فاسق سے ملو تو اس کے ساتھ ترش روئی سے پیش آؤ، اس کی بے عزتی توہین نہ کرو، لیکن اس کا لحاظ نہ کرو، اس کو اہمیت نہ دو تاکہ وہ اپنی اس فسق سے رجوع کر لے۔ تو اس وجہ سے امام شافعی اور امام احمد رحمہم اللہ فرماتے ہیں کہ فاسق کی گواہی قبول نہیں کی جائے گی۔ دوسرا ان کے پاس عقلی دلیل بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ فاسق کا قول جو ہے اس میں جھوٹ کا بھی احتمال ہے اور سچ کا بھی احتمال ہوتا ہے، اور ہم سچ کے احتمال کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ کیوں؟ اس کے فسق کی وجہ سے کہ وہ فاسق ہے۔ تو اس کے فسق کی وجہ سے اور اس میں عدالت کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم اس کے صدق، اس کے قول میں جو صدق والی جہت ہیں اس کو ترجیح نہیں دے سکتے۔ احناف اس کے جواب میں امام صاحب فرماتے ہیں کہ وہ اہل ولایت میں سے ہیں، مسلمان ہیں، تو اسلام کی وجہ سے وہ اہل ولایت میں سے ہیں، اور جب اہل ولایت میں سے ہیں تو اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، اس لیے کہ شہادت کس کے قبیل میں سے ہیں؟ ولایت کے قبیل میں سے ہیں، تو اہل ولایت ہیں، لہٰذا اہل شہادت بھی ہوگا۔ دوسرے عقلی دلیل کا جواب یہ ہے کہ ہم نے تو کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ قاضی پر اس کی گواہی قبول کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ 4 صفات ہوں، 5ویں صفت نہ ہو، یعنی عدالت والی صفت اس گواہ میں نہ ہو، تو قاضی پر اس کی گواہی قبول کرنا یہ لازم اور ضروری نہیں ہوگا، لیکن وہ غور و فکر کرے گا، تحری کرے گا، اجتہاد کرے گا۔ تو یہ غور و فکر اور یہ تحری اور اجتہاد یہ اس فاسق کے قول میں جو صدق کا احتمال ہے اس کے لیے مرجح بن جائے گا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ پتہ نہیں چل رہا نا اس کے کہ وہ سچ کہہ رہا ہے یا جھوٹ بول رہا ہے، لیکن جب قاضی غور و فکر کرے گا، چھان بین کرے گا، معلومات کرے گا، تو اس کے یہ گواہ کے فاسق کے قول میں جو صدق کی جہت ہے اس کو ترجیح حاصل ہو جائے گی۔
اس قاضی کی تحری کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی سعید صاحب؟ ولا تشترط العدالت، گواہی میں یا گواہ کے لیے عدالت شرط نہیں ہے. حتیٰ ینعقد بحضرت الفاسقین، دو فاسقوں کی گواہی کے، دو فاسقوں کی موجودگی میں بھی ینعقد النکاح، نکاح منعقد ہو سکتا ہے. عندنا، ہمارے نزدیک، خلافاً للشافعی و احمد، امام احمد رحمہ اللہ بھی ان کے ساتھ ہیں. انہوں نے اختلاف فرمایا ہے. لہو، امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے، ان شہادت من باب الکرامہ، شہادت، گواہی، یہ کرامت اور تعظیم کے باب میں سے ہیں. والفاسقہ من اہل الاہانہ، یا والفاسقو دونوں پڑھ سکتے ہیں. والفاسق من اہل الاہانہ، اور فاسق جو ہے وہ توہین کے قابل ہیں، وہ اس کے قابل ہیں کہ اس کو توجہ نہ دی جائے، اس کو اہمیت نہ دی جائے. ولنا، ہماری دلیل یہ ہے کہ ان الفاسق من اہل الولایہ، فاسق وہ اہل ولایت میں سے ہیں. کیوں؟ لاسلامہ فی نفسہ، وہ مسلمان ہے، تو جب مسلمان ہے تو اس کو ولایت حاصل ہے اپنے آپ پر. فیکون من اہل الشہادہ، لہٰذا جب اہل ولایت میں سے ہیں تو اہل شہادت میں سے بھی ہوگا، اس لیے کہ شہادت یہ ولایت کے قبیل میں سے، ولایت ثابت ہے تو شہادت بھی، گواہی بھی اس کے لیے ثابت ہوگی. وہذا، یہ ایک سوال کا جواب ہے. اس کو ولایت حاصل ہے تو شہادت بھی اس کو حاصل ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ولایت تو اپنے آپ پر ہوتی ہے، ولایت اپنے آپ پر ہوتی ہے. تو جب اپنے آپ پر ولایت اس کو حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ اس کو غیر پر بھی، شہادت میں تو کیا ہوتا ہے؟ الزام القول علی الغیر، انفاذ القول علی الغیر ہوتا ہے. تو اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ وہ اپنے قول کو دوسروں پر بھی نافذ کرے، دوسروں پر بھی لازم کرے. گواہی میں تو دوسرے پر کسی قول کو لازم کیا جاتا ہے. تو مجھے اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو اس کا یہ مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے آپ لوگوں پر بھی ولایت حاصل ہو. تو اس کا جواب دے رہے ہیں کہ بھائی دیکھیں، فاسق، گناہگار آدمی، فسق و فجور میں مبتلا آدمی، قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی گواہی بالکل مقبول نہ ہو. کیوں؟ اس لیے کہ فسق و فجور کی وجہ سے وہ اپنا نقصان کر رہا ہے. گناہ کرے گا تو اس گناہ کا اس کو نقصان ملے گا نا، دنیا میں بھی نقصان مل سکتا ہے، آخرت میں بھی نقصان مل سکتا ہے. تو جب وہ فسق و فجور اور گناہ و معصیت کی وجہ سے اپنا نقصان کر رہا ہے تو وہ ملحق ہو گیا بچوں کے ساتھ، وہ ملحق ہو گیا مجانین کے ساتھ. اس لیے کہ بچے کو بھی کوئی سمجھ نہیں ہوتی، وہ ایسے کام کرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے. مجانین بھی ایسے کام کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کو نقصان ہو جاتا ہے. اور صبیان اور مجانین کی گواہی مقبول ہے؟ نہیں مقبول. تو اس فاسق کی گواہی بھی مقبول نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم کہتے ہیں کہ اس فسق و فجور کی وجہ سے وہ اہل شہادت میں سے نکلتا نہیں ہے. کیوں نہیں نکلتا؟ اس لیے کہ بالغ ہے، عاقل ہے، مسلمان ہے، تو اس فسق و فجور کی وجہ سے وہ گواہی سے نہیں نکلے گا. اس کے اپنے آپ پر جو ولایت ہے وہ فوت نہیں ہوگی اس کے اسلام کی وجہ سے. تو جب اپنے آپ پر اس کی ولایت اپنے آپ پر یہ ختم نہیں ہوتی، معدوم نہیں ہوتی، تو غیر پر جو ولایت ہے وہ بھی معدوم نہیں ہوگی. اس لیے کہ وہ غیر بھی اسی فاسق کی طرح مسلمان ہے. دیکھو، وہذا لأن الفاسق، چکم جو گواہ ہیں، لأن الفاسق، اس لیے کہ یہ فاسق جو ہے، جو گواہ بن رہا ہے، لما لم يحرم الولایت، جب اس کے فسق نے حرام قرار نہیں دیا ولایت کو، علی نفسہ، اس فاسق پر، اس فاسق کے حق میں اس کے فسق و فجور نے ولایت کو ممنوع قرار نہیں دیا. لما لم يحرم فسقہ الولایت،
اس کے فسق نے ولایت کو ممنوع قرار نہیں دیا علی نفسہ، اس کے اپنے نفس کے بارے میں کیوں حرام قرار نہیں دیا، کیوں ممنوع قرار نہیں دیا؟ لِإِسْلَامِهِ لِكَوْنِهِ مُسْلِمًا، اس لیے کہ وہ مسلمان ہے، تو اس کے مسلمان ہونے کی وجہ سے اس کے اپنے آپ پر ولایت یہ مفقود نہیں ہوئی، یہ اس فسق و فجور نے ممنوع نہیں کیا۔ تو لا يحرم علی غیرہ، اس کی ولایت غیر پر بھی ممنوع، اس کا فسق و فجور ہے جو ہے نا، لم يحرم فسقہ الولایت علی غیرہ، اس کا فسق و فجور یہ ولایت کو ممنوع قرار نہیں دے گا غیر پر بھی۔ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ لأنہ من جنسہ، لأنہ من جنسہ، لأنہ میں ہا ضمیر یہ کہاں راجع ہیں؟ اس میں دو احتمالات ہیں۔ لأنہ میں ہا ضمیر، اس کو ہو ضمیر نہیں پڑھو گے، ہا ضمیر، لأنہ میں جو ہا ضمیر ہے اس میں دو احتمالات ہیں۔ ایک احتمال یہ ہے لأن کونہ اہلا للولایت علی غیرہ، لأن کونہ اہلا للولایت علی غیرہ من جنس کونہ اہلا للولایت علی نفسہ، اس کو اپنے آپ پر جو ولایت حاصل ہے وہ، اور اس کو غیر پر جو ولایت حاصل ہے وہ، ان دونوں ولایتوں کی جنس ایک ہے۔ جس طرح یہ فاسق مسلمان ہے اسی طرح وہ مشہود علیہ وہ بھی مسلمان ہے، جس طرح شاہد مسلمان ہے اسی طرح مشہود علیہ بھی مسلمان ہے۔ ایک یہ احتمال ہے لأن کونہ اہلا للولایت علی غیرہ، لأن کونہ اہلا للولایت علی غیرہ، اس لیے کہ اس کا اہل ہونا غیر پر اس کو ولایت کے حاصل ہونا، غیر پر اس کو ولایت کا حاصل ہونا، یہ اس کو اپنے آپ پر جو ولایت حاصل ہے اس کی جنس میں سے، دونوں کی جنس ایک ہے۔ ایک ہی احتمال ہو گیا۔ دوسرا احتمال لأن المشہود من جنس شاہد، مشہود جو ہے مشہود علیہ جس پر وہ گواہی کر رہے ہیں فاسق، یہ فاسق کی جنس میں سے ہیں کہ دونوں مسلمان ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کو اپنے آپ پر ولایت حاصل ہے تو غیر پر بھی اس کو ولایت حاصل ہوگی۔ یہ ایک دلیل ہو گئی۔ دوسری دلیل وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا وَكَذَا شَاهِدًا، یہ دوسری دلیل ہے۔ دوسری دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ وہ مقلد بن سکتا ہے، مقلد، قلد یقلد تقلیداً فہو مقلد، مقلد کیا مطلب؟ ہاں یہ تو ہے لیکن یہاں پر اس کا یہ معنی نہیں ہے۔ یہاں پر مقلد کا معنی یہ ہے کہ وہ کسی کو کسی ذمہ داری کا ذمہ دار بنا دے، کسی شخص کو کسی ذمہ داری کا ذمہ دار بنانے والا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ سلطان اور خلیفہ مراد ہے۔ لأنہ صلح سلطانا و خلیفتاً، وہ سلطان اور خلیفہ بن سکتا ہے۔ فاسق اور فاجر شخص سلطان اور خلیفہ بن سکتا ہے۔ خلفائے راشدین کے بعد ایسے بہت سارے سلاطین گزرے ہیں، ایسے بہت سارے خلفاء گزرے ہیں، جیسے حجاج بن یوسف کو دیکھو، کتنا ظالم تھا، کتنا سفاک تھا، 1,25,000 لوگوں کو صرف بے گناہ شہید کیا تھا، جنہوں نے کوئی جرم نہیں کیا تھا، صحابہ کرام کو، تابعین کو، کتنوں کو شہید کیا تھا، لیکن خلیفہ تھا۔ تو فاسق شخص خلیفہ بن سکتا ہے، سلطان بن سکتا ہے، اور خلیفہ اور سلطان کیا کرتا ہے؟ وہ لوگوں پر احکامات کو نافذ کرتا ہے نا، لوگوں پر احکامات کو لازم کرتا ہے۔ تو جب فاسق فاجر شخص مقلد بن سکتا ہے، سلطان بن سکتا ہے اور خلیفہ بن سکتا ہے، اور سلطان اور خلیفہ تو لوگوں پر احکامات کو لازم کرتا ہے، الزام القول آ گیا یا نہیں آ گیا؟ فاسق کی طرف سے الزام القول آ گیا۔ تو جب وہ مقلد بن سکتا ہے تو مقلد بھی بن سکتا ہے، مقلد بھی بن سکتا ہے۔ مقلد یعنی قاضی اور حاکم، قاضی بن سکتا ہے، حاکم بن سکتا ہے، یا یوں کہوں کہ حکم بن سکتا ہے، اس لیے کہ قاضی بھی لوگوں پر احکامات کو نافذ کرتا ہے۔
ایک فیصلہ کر لیتا ہے، اس فیصلہ کا ماننا لوگوں پر لازم اور ضروری ہوتا ہے۔ تو جب مقلد بن سکتا ہے، خلیفہ بن سکتا ہے، تو مقلد اور قاضی بھی بن سکتا ہے، اور شہادت کا درجہ تو قاضی سے بہت کم تر ہے۔ تو جب قاضی بن سکتا ہے، عہدہ قضا میں کیا ہوتا ہے؟ الزام القول علی الغیر ہوتا ہے، تو گواہ بھی بن سکتا ہے جس میں الزام القول علی الغیر ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ وَلِأَنَّهُ صَلُحَ مُقَلِّدًا وَلِأَنَّ الْفَاسِقَ صَلُحَ، اس میں صلاحیت ہے، وہ اس بات کی صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ مقلداً سلطان اور خلیفہ بن جائے، فَيَصْلُحُ مُقَلَّدًا، تو وہ قاضی اور حکم بھی بن سکتا ہے، وَكَذَا يَصْلُحُ شَاهِدًا، تو جب قاضی بن سکتا ہے تو گواہ بھی بن سکتا ہے، اس لیے کہ گواہی کا درجہ وہ تو قضا کے درجے سے کم تر درجہ ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، یہاں پر ایک قاعدہ ہے کہ فوات الثمرۃ لا يستلزم فوات الاصل، فوات الثمرۃ لا يستلزم فوات الاصل، یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا۔ ایک میوہ دار میوہ ہے، آم کا درخت ہے، آم کا درخت ہے، وہ پھل نہیں دے رہا، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ درخت ہی نہیں ہے؟ درخت تو ہے نا، اصل تو ہے، اگرچہ اس کا میوہ نہیں ہے، اس کا پھل نہیں ہے، لیکن پھر بھی درخت تو معدوم نہیں ہوتا، درخت تو موجود ہوتا ہے۔ تو یہ مطلب ہے فوات الاصل لا يستلزم فوات الثمرۃ لا يستلزم فوات الاصل، یہ قاعدہ یہاں پر جاری ہوگا۔ محدود فی القذف، اس کی گواہی معتبر ہے یا نہیں، تو تحمل کے اعتبار سے تو تحمل شہادت تو کر سکتا ہے، لیکن ادائے شہادت وہ نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، تم ان کی گواہی کو بالکل قبول نہ کرو۔ تو یہ قبولیت کی جو ممانعت ہے یہ ادا کے اعتبار سے ہیں، تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن ادائے شہادت نہیں کر سکتا، تو قبولیت سے ممانعت ہے، اصل شہادت سے ممانعت نہیں ہے۔ قبولیت سے جو ممانعت ہے وہ وصف ادا کی ممانعت کو مستلزم نہیں ہے۔ قبولیت کی جو ممانعت ہے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو، تو اس کا یہ مطلب میں آپ سے کہتا ہوں کہ باہر نہ دیکھو، ادھر ادھر نہ دیکھو، سبق کی طرف توجہ دو، تو اس کیا مطلب؟ آپ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہیں نا، باہر دیکھ سکتے ہیں، اس لیے تو میں آپ کو منع کر رہا ہوں۔ اگر کوئی اندھا ہو تو میں اس کو یہ کہہ سکتا ہوں کہ باہر نہ دیکھو، تو جب اس کی یہ فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ اس کی گواہی قبول نہ کرو، تو مطلب یہ ہے کہ وہ گواہی دے سکتا ہے نا، تحمل شہادت کر سکتا ہے۔ اگر تحمل شہادت بھی نہ کر سکتا تھا تو پھر ممانعت کا کیا مطلب؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ والمحدود فی القذف من اہل الولایت، محدود فی القذف وہ اہل ولایت میں سے ہیں، وہ وجہ وہی ہے لکونہ مسلما نظرا الی اسلامہ، اس کے اسلام کی طرف دیکھتے ہوئے، اس کے اسلام کا لحاظ کرتے ہوئے وہ اہل ولایت میں سے ہیں۔ فیکون من اہل الشہادت، لیکن تحملا، وہ اہل شہادت میں سے ہوگا لیکن تحمل کے اعتبار سے، من حیث تحمل شہادت لا من حیث اداء الشہادہ، تحمل شہادت تو کر سکتا ہے لیکن اداء شہادت نہیں کر سکتا۔ فیکون من اہل شہادت تحملا، تحمل شہادت کے اعتبار سے، من حیث تحمل شہادت لا من حیث الادا، یعنی گواہ عقد نکاح میں وہ گواہ بن سکتا ہے۔ اگر کل جھگڑا آ گیا، عبد الحکیم بھائی کدھر ہیں جن کا فاطمہ کے ساتھ نکاح ہوا تھا، کل وفات پا گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اچھا نا، فاطمہ کے ڈر سے بھاگ گیا، چلو تو عبد الحکیم بھائی اور فاطمہ کے نکاح میں یہ محدود فی القذف گواہ تو بن سکتا ہے، لیکن کل اگر جھگڑا ان دونوں کا آ گیا تو پھر وہ عدالت میں گواہی نہیں دے سکتا۔ اس کا یہ مطلب ہے تحمل شہادت کے اعتبار سے وہ تحمل شہادت کے اعتبار سے وہ اہل شہادت ہیں، لیکن ادا کے اعتبار سے، ادا شہادت کے اعتبار سے وہ شہادت کا اہل نہیں ہے۔ کس وجہ سے؟
اس نے جرم کیا ہے کہ ایک پاک دامن عورت پر اس نے زنا اور بدکاری کی جھوٹی تہمت لگائی ہیں، تو اس جرم کی وجہ سے وہ ادائے شہادت کی اہلیت سے نکل چکا ہے۔ والمحدود فی القذف من اہل الولایہ، محدود فی القذف وہ اہل ولایت میں سے ہیں، ولایت اس کو حاصل ہے اپنے آپ پر بھی غیر پر بھی، فیکون من اہل شہادت، تو یہ اہل شہادت میں سے ہوگا تحمل کے اعتبار سے، تحمل شہادت کے اعتبار سے۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْأَدَاءِ، فوت شدہ وہ ادا کا ثمرہ ہے، ادا کا جو فائدہ ہے، ادا شہادت کو جو فائدہ ہے وہ فوت ہو چکا ہے۔ اور قاعدہ آپ حضرات سن چکے کہ فوات الثمرۃ لا يستلزم فوات الاصل، کہ ثمرے کا فوت ہونا یہ اصل کے فوت ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اصل موجود ہوگا لیکن اس کا ثمرہ موجود، فائدہ موجود نہیں ہوگا۔ ثمرہ کا کیا معنی؟ فائدہ۔ وَإِنَّمَا الْفَائِتُ ثَمَرَةُ الْأَدَاءِ، فوت جو چیز ہوئی ہے وہ ادائے شہادت کا ثمرہ ہے۔ اگر اس نے گواہی دے دی تو اس کی گواہی قابل سماعت نہیں ہوگی، اس کی گواہی مسموع نہیں ہوگی، اس کی گواہی کی طرف التفات نہیں کیا جائے گا، اس کو نہیں سنا جائے گا۔ تو ثمرہ ادا یہ فوت ہوا ہے کیوں؟ بالنہی ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا کی وجہ سے، تو اس نہیں کی وجہ سے اس کا ثمرہ ادا یہ فوت ہو چکا ہے۔ یہ ممانعت کیوں ہے؟ لجریمتہ، اس کے جرم کی وجہ سے، کہ اس نے ایک پاک دامن عورت پر، محمد سعید صاحب، پاک دامن عورت پر کیا لگائے ہیں؟ تہمت لگائے ہیں، تو اس جرم کی وجہ سے اس کی گواہی کو قبول کرنے سے ممانعت آئی ہے۔ ولا یبالی بفواتہ، ولا یبالی بفوات ثمرۃ الاداء، ولا یبالی بفوات ثمرۃ الاداء، ادائیگی کا جو فائدہ ہے اس فائدے کی فوتگی کا کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی۔ کما فی شہادت العمیان وابن العاقدین، جیسا کہ اندھوں کی گواہی ہے تو اندھے گواہ بن سکتے ہیں، عقد نکاح میں وہ گواہ بن سکتے ہیں، لیکن کل عدالت میں وہ گواہی نہیں دے سکتے۔ اگر انہوں نے گواہی دے دی تو ان کی گواہی مقبول نہیں ہوگی، قابل سماع نہیں ہوگی۔ اسی طرح ابن الشاہدین عاقدین، ناکح اور منکوحہ کے جو بچے ہیں وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ فاطمہ کا پہلے شوہر سے ایک بچہ ہے یا دو بچے ہیں، اور عبدالحکیم بھائی کا پہلی بیوی سے ایک یا دو بچے ہیں۔ اب عبدالحکیم بھائی کی بیوی فوت ہوئی ہے اور فاطمہ کا شوہر فوت ہوا ہے، تو یہ دونوں آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور گواہ ان کے بچے بن گئے، تو ٹھیک ہے، گواہی نکاح ان کی گواہی کے ساتھ نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن عدالت میں ان بچوں کی گواہی مقبول نہیں ہوگی۔ تو دیکھیں، اندھوں نے اور ان عاقدین کے بچوں نے تحمل شہادت تو کر لیا لیکن ادائے شہادت کے اہل نہیں ہیں۔ اسی طرح محدود فی القذف وہ مسلمان ہے، تو اس لیے اس کے اسلام کی وجہ سے وہ تحمل شہادت تو کر سکتا ہے، لیکن یہ جو ہے یعنی قذف کی وجہ سے اس کی گواہی کی قبولیت سے ممانعت آئی ہے، لا تقبل لهم شہادتا ابدا کی وجہ سے، تو ادائے شہادت کا اہل وہ نہیں ہوگا۔ کافی ہے؟ یہ جو بات بیان ہوئی نا کہ اندھا ہے، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ دیکھو، اندھے کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہ دیکھو، جو دیکھنے والا ہوگا اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ باہر نہ دیکھو۔ یہاں پر جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گواہ بن سکتا ہے،
اگر گواہ بن بھی نہ سکتا تھا تو ولا تقبل لہم شہادتاً ابداً، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا. اس لیے کہ قاعدہ ہے النفی عن قبول الشیء یقتضی تحقق ذلک الشیء. النفی عن قبول الشیء یقتضی تحقق ذلک الشیء، یقتضی تحقق ذلک الشیء. کسی شے کی قبولیت کی نفی وہ اس شے کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے. کسی شے کی قبولیت کی نفی یہ اس شے کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے. اگر کوئی چیز ثابت ہی نہ ہو تو اس کی قبولیت اور عدم قبولیت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا.